الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی انعامات، امتیازات اور خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ کی جو بڑی ہی خاص اور اہم ترین خوبی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، وہ ایک یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بڑے ہی بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بتایا ہے کہ مجھے جن مقاصد اور اہداف کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، ان میں ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق سنواروں اور ان کی عادات کی اصلاح کروں۔ فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے کہ جو اچھے اچھے اخلاق ہیں میں ان کی تکمیل کروں اور لوگوں کی اس پر تربیت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اخلاق کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے مکہ کے اس وقت کے سردار جو ابھی کافر تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دربار میں بلایا، اس سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بڑی باتیں دریافت کی۔ ایک سوال یہ بھی کیا کہ وہ پیغمبر کہتا کیا ہے اور تمہیں کس شے کی تعلیم دیتا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ توحید اور رسالت اور نماز کے ساتھ اس کی تعلیم یہ ہے کہ سچ بولا کرو، امانت کا خیال کیا کرو، وعدہ کرو تو اس کو وفا کیا کرو، اور پاکیزگی اور پاک دامنی اختیار کرو، یہ اس کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ وہ عیسائی بادشاہ سن کر کہنے لگا کہ جو صفات اور اخلاق تم نے بتائے ہیں ہذہ صفات النبی، یہ ایک نبی کے اوصاف اور اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام میں جب اخلاقیات کو اتنی بنیادی اہمیت حاصل ہے تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج ماشاء اللہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اور آبادی بہت زیادہ ہے، ہم بھی ایک مسلم معاشرے کا حصہ ہیں، ہم جہاں جائیں کام کریں اٹھے بیٹھیں ہر طرف اسلام کے نام لیوا اور دعوے دار اور کلمہ گو مسلمان ہمیں ملتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ ہمارے معاشرے کا
یہاں رہنے والے لوگوں کا کسی بھی پہلو سے جائزہ لیں، ہر جگہ اخلاقی کمزوریاں اور ایسی عادات نظر آتی ہیں جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ہم میں سے اکثر افراد لین دین، تجارت اور کاروبار کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، یا ہم میں سے ہر ایک کو زندگی کا بڑا حصہ اور اکثر اوقات ان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو بزنس مین ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ کیا اس طبقے کے اندر وہ اخلاقیات ایک مسلمان تاجر کی حیثیت سے جو اللہ اور اس کے پیغمبر نے بتائی ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں؟ مثلا ایک حدیث دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پر رحمت فرمائے، سمحن، جو بڑا ہی نرم اور بردبار ہوتا ہے، اذا باع، جب وہ کوئی چیز بیچتا اور فروخت کرتا ہے، وَإِذَا اشْتَرَى، اور جب وہ کوئی چیز خریدتا اور لیتا ہے تو نرمی اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، وَإِذَا اقْتَضَى، اور جب وہ کسی سے اپنا قرض مانگتا ہے اور پیسے وصول کرتا ہے تو نرمی اور بردباری سے پیش آتا ہے۔ اب یہ تین صفات جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی ہیں، یہ کس کے بارے میں ہے؟ بلکہ اس حدیث کا جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ اس کے پہلے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے، ذرا غور فرمائیے کہ آج دنیا میں ہماری کتنی خواہش ہوتی ہے کسی نیک آدمی سے دعا کروائیں، کسی ولی کو، اللہ کے بزرگ اور صالح آدمی کو تلاش کریں کہ ہمارے لیے دعا کرے، ہماری بڑی خواہش ہوتی۔ اس حدیث میں غور کیجئے، اللہ کے رسول علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اور یہ دعا ہر وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو ان اوصاف پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جو خریدتے ہوئے، بیچتے ہوئے اور کسی سے ادھار اور اپنا قرض لیتے ہوئے نرمی، اخلاق اور بردباری کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو آپ ذرا اپنے بازار، اپنی دکانوں، بلکہ خود اپنے رویوں کا جائزہ لیجئے کہ کیا جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو ان تینوں مواقع کے اوپر ہمارے رویے میں یہ نرمی اور بردباری موجود ہوتی ہے؟ یہ بات تو طے ہے آپ کو وہی منفعت اور پرافٹ ملنے والی ہے، آپ کے مال، دولت اور بیلنس میں اتنا ہی اضافہ ہونے والا ہے جو اللہ نے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا تھا۔ آزمائش یہ ہے کہ آپ کیسے رویے اور اخلاق کے ساتھ اس کا حصول اور اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے کاروبار اور تجارات کے اندر جو بڑی بڑی اخلاقی بیماریاں ہیں، تفصیل کا یہ موقع نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جھوٹ بولنا ہمارے کاروباروں میں کتنا عام ہو چکا ہے۔ وعدہ خلافی اس قدر ہے کہ اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ ملاوٹ، ماپ تول میں کمی، یہ ایسی برائیاں ہیں کہ جن کو آج لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں،
حالانکہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، اللہ نے ایک پوری امت اور قوم اس لیے تباہ کر دی تھی کہ وہ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اہل مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ جب خریدتے، چیز دیتے تو ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کاروبار کرتے ہوئے یا چیز لیتے اور دیتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اس شے کی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا محقت برکت بیعہما، اللہ ان کے کاروبار کی برکت کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کاروبار بھی ٹھیک ہے، مہینے کا حساب کریں، آمدن بھی، پروفٹ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن گزر بسر ہماری ضروریات پوری کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ پیسہ بڑا ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر سے برکت ختم کر دی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں، تم جھوٹ بول کر اپنا سودا تو بیچ لیتے ہو، لیکن یاد رکھو ممحقۃ للبرکہ، اس سے اللہ تمہارے کاروبار اور دولت کے اندر سے برکت کو مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلو ہے تجارت، کاروبار کے اندر ہمارے اخلاقیات کا۔ آپ اسی طرح دیکھیے کہ جب ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے مسلمان سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے اخلاق اور رویہ کیسا بن چکا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث ہم بچپن سے سنتے ہیں، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، یہ ہم سنتے ہیں، ہمیں یاد ہے، لیکن کیا ہمارے رویے اور اخلاق کے اندر اس کے اثرات نظر آتے ہیں؟ اس جملے کے آگے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بات بیان کی ہے نا، وہ ہمیں یاد بھی نہیں یا علم نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کیسا بھائی ہے؟ لا یظلمہ ولا یحقرہ، اس پر کبھی ظلم نہیں کرتا اور کبھی اس کو حقیر اور اپنے سے کم تر نہیں سمجھتا۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ آج ہمارے یہاں کس طرح دوسروں پر ظلم، دوسروں پر زیادتی ایسے کی جاتی ہے کہ جیسے اس بندے کا اللہ اور آخرت پر کوئی ایمان ہوتا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کا پیسہ مار لینا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈال لینا، اس میں کوئی گناہ اور حرج والی بات ہی نہیں۔ اور بہت سے لوگ، اگرچہ ہر طبقے میں ایسے افراد ہیں، لیکن ہم تو بات کرتے ہیں جو اپنے بھائی یہاں ہیں، دین سے تعلق والے ہیں۔ بہت سے دین اور پرہیزگار لوگوں کے اندر کئی دفعہ یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ چلیے میں نے گناہ کیا ہے، کاروبار میں یہ غلط کاری کی ہے، نماز پڑھتے ہیں معاف ہو ہی جاتا ہے، یا حج اور عمرے کی بڑی فضیلتیں ہیں تو چلو یہ مجھ سے ہو تو گیا ہے تو خیر ہے، حج عمرے بھی بڑے کرتے ہیں، ان سے بھی معاف ہو ہی جاتے ہیں۔ اور ایک سوچ یہ بھی آتی ہے کہ چلو میں نے پیسہ 2 نمبر طریقے سے کمایا ہے تو چلو صدقہ خیرات بھی تو میں اتنا زیادہ کرتا ہوں، اس کی فضیلت بڑی ہے، سنتے رہتے ہیں صدقے سے بھی بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان نیک لوگوں کو دلیر بناتا ہے جرم کرنے پر۔ حالانکہ اگر ہم نے یہ سبق یاد کیا ہوتا جو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا وہ شخص ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پوری لے کر آئے گا، روزے بھی پورے لے کر آئے گا، صدقہ خیرات بھی اس نے کیا ہوگا، بڑی بڑی نیکیاں جمع کر کے لائے گا، لیکن جب اس کا حساب ہوگا، آپ ذرا یہ تصور کیجئے کہ جو شخص اتنے بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گا اس کا اپنا گمان کیا ہوگا؟ دیکھنے والے کیا سمجھیں گے کہ یہ تو کنفرم جنتی ہے اور یہ کامیاب ہے، لیکن جب اس کا حساب کتاب شروع ہوگا نا، ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے اللہ، اس نمازی نے، اس حاجی صاحب نے دنیا میں میرا مال کھایا تھا اور ناجائز اس پر قبضہ کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج اس کے پاس دینے کے لیے سوائے نیکیوں کے کچھ نہیں ہے، تم اس ظلم کے مطابق اس کی نیکیاں لے جاؤ اور اس کو معاف کر دو۔ اب اس کی نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ جو دنیا میں سمجھا بیٹھا تھا نا کہ نیکیاں تو کر رہا ہوں، گناہ بھی ہو جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، معاف ہو ہی جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، ایک دوسرا شخص آئے گا اور کہے گا اے اللہ، اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی۔ ایک شخص آئے گا، اے اللہ، اس نے دنیا میں مجھے مارا تھا۔ اللہ اس کی نیکیاں لے کر ایسے مظلوموں کو دے دیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے ظلم کا شکار ہونے والے ابھی ختم نہیں ہوں گے۔ شکوے کرنے والے آئیں گے، بالآخر اللہ فرمائیں گے اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا، یہ تم کو کچھ نہیں دے سکتا، ایسا کرو تمہارے گناہ لے کر ہم اس کے کھاتے میں جمع کر دیتے ہیں اور تمہارا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ اب مظلوم آ رہے ہیں اور اپنے اپنے گناہ دے کر اس حاجی اور نمازی کے پلڑے میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ جب اس کا معاملہ حساب کتاب ختم ہوگا تو نیکیاں سب ختم ہو چکی ہیں اور اس کے کھاتے میں صرف گناہ بچے ہوئے۔ اللہ حکم دیں گے کہ اس کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دو۔ یہ حدیث ہمیں درس دیتی ہے کہ کبھی کوئی نیکی آپ کو ظلم اور گناہ پر ابارنی نہیں چاہیے، اور نہ آپ کبھی ایسا حوصلہ اور دلیری کریں کہ میرے پاس نیکیاں موجود ہیں، میں گناہ کروں مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول لین دین کے اندر جو ہمارے رویے اور سلوک ہیں، یہ ہماری نیکیاں ختم کر کے قیامت کے دن ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، محدث تھے، مجاہد تھے، زاہد تھے، عابد تھے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں ائمہ حدیث نے لکھا ہے کہ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ جس کے منتہائے کمال کو اللہ نے ابن مبارک کو نہ پہنچایا۔ ان سے ایک مرتبہ یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ اخلاق صرف یہ ہوتا ہے بندہ کسی کو خوش ہو کر ملے، مسکرا کر ملے، بس یہی اخلاق ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا بسط الوجہ، اخلاق پہلے نمبر پر خندہ پیشانی سے پیش آنے کو کہتے ہیں، وبذل المعروف، اور دوسرے نمبر پر لوگوں میں اچھائی عام کرنا اور نیکی پھیلانا، یہ اخلاق کا حصہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 وکف الاذی،
لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا اور لوگوں کو شر سے بچانا یہ بھی اخلاق کا حصہ ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ اخلاق ہماری پوری زندگی کو محیط اور شامل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دوسرا شخص جب ہم کو ملتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تہجد پڑھتا ہے، 5 نمازیں بر وقت ادا کرتا ہے، نفلی فرضی روزے رکھتا ہے، اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جس کے ساتھ وہ ہمارا دین اور اللہ سے تعلق جانتا ہے نا، وہ ہمارا رویہ اور ہمارا اخلاق ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا ہو کہ دین کی ترجمانی کرتا ہو نا، تو وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اگر ہمارے رویے ایسے ہوں کہ جو اپنی طرح یا اپنے سے بھی زیادہ دوسروں کی اچھائی اور دوسروں کی منفعت کا سوچے، تو وہ دل سے یہ مان کر اٹھتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے اور روزے قیامت پر یقین رکھنے والا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک غلام سے کہا، بازار جاؤ اور میرے لیے ایک گھوڑا خرید کر لاؤ۔ وہ بازار گیا، گھوڑا خرید کر لایا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑا دیکھا، بڑا پسند آیا، بڑا پلا، صحت مند، خوبصورت۔ پوچھا کتنے میں لائے ہو؟ وہ کہنے لگے 200 میں یا 300 درہم میں لے کر آیا ہوں۔ حضرت جریر کہنے لگے کہ یہ گھوڑا تو بڑا مہنگا معلوم ہوتا ہے، یہ کس سے لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا بازار میں ایک شخص کھڑا بیچ رہا تھا، اسی سے سودا کر کے لے کر آیا۔ فرمایا اس کو بلاؤ، بازار جاؤ اور اس کو لے کر میرے پاس آؤ۔ وہ غلام بازار گیا، بیچنے والے کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، بالآخر اس کو لے کر حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے۔ حضرت جریر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ گھوڑا اتنے میں بیچا ہے؟ یہ تو بڑا مہنگا ہے، قیمتی گھوڑا ہے، تم نے اس کا کم ریٹ لگایا ہے۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ اس کا ریٹ بڑھاؤ، یہ مہنگا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خریدنے والا، بیچنے والا ہمارے ہاں تو جو بیچنے والا ہے نا وہ ریٹ بڑھاتا ہے۔ اس مسلمان صحابی کی تربیت دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں مہنگا ہے، تم نے غلطی سے سستا بیچا ہے، اس کا ریٹ بڑھاؤ۔ وہ 100 اور بڑھا دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں 200 بڑھاؤ۔ وہ 200 بڑھاتا ہے، حضرت جریر فرماتے ہیں نہیں 100 اور بڑھاؤ۔ بڑھا کر جب حضرت جریر کو محسوس ہوا کہ اب یہ صحیح قیمت لگا رہا ہے، زیادہ قیمت اور پرافٹ دے کر اس سے گھوڑا خریدتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی بار آیا تھا اور میں نے اسلام قبول کیا تھا نا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ شہادتین کے بعد یہ اقرار کرو کہ آج کے بعد ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور اچھے سلوک سے پیش آیا کرو گے۔ تو میں نے دیکھا تم نے سستا گھوڑا بیچ کر اپنا نقصان کیا ہے، مجھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے، میں نے نقصان سے بچانے کے لیے تمہیں بلایا اور زیادہ قیمت دی۔ یہ ہوتا ہے رویہ، یہ ہے اخلاق جو ایک مسلمان سے مطلوب ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ماشاءاللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کبھی ایسے مظاہر
کبھی ایسی شکلیں لین دین میں، خریدنے بیچنے والے میں آپ کو نظر آتی ہیں؟ چلیے، ایک عام مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ میل جول، اٹھتا بیٹھتا کیا رویہ اپناتا ہے، اس کے بارے میں دیکھیے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اور ہم آج کس جگہ کھڑے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ ہی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ملا، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي، جب بھی میں آپ کے سامنے آیا آپ مجھے مسکرا کر ملے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو مسکرا کر ملنا، مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے اور انسان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ معاملات ہیں کہ جو دوسرے انسان کے ساتھ پیش آنے کے لیے اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ماشاءاللہ آپ ان چیزوں کی اہمیت کو پہلے بھی جانتے تھے، یاد دہانی کے طور پر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ آخر میں صرف یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہمارے رویوں میں، معاشرے میں یہ جو اخلاقی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، ان کو دور کرنے کے اسباب کیا ہیں، ان کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، اور ان کوتاہیوں کو ہم کیسے مل جل کر ختم کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ کس شے کی دعا کرنی چاہیے؟ کہ اللہ ہماری عادات اور اخلاق کو سنوار دے، اور یہ مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں اور آپ کے اذکار ہیں نا، ان میں ایک بڑی اہم اور کثرت سے مانگی جانے والی دعا یہ تھی، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت، کہ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق سے سنوار دے اور مجھے اچھی عادات اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا اور برے اخلاق سے دور کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں امت کو سکھانے کے لیے، اور آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری جسامت اور شکل و صورت کو خوبصورت ڈھانچے میں بنایا ہے، اے اللہ میرے اخلاق اور عادات کو بھی ایسا ہی خوبصورت بنا دے۔ تو یہ دعا انسان کو اپنے اذکار اور اوراد میں شامل کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی اچھائی ہو سکتی ہے اور نہ کسی برائی سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اخلاقیات کے بارے میں شریعت نے جو ترغیب، فضیلت اور اس کی عظمت بیان کی ہے، یہ ہمیں ہر جگہ عام کرنی چاہیے۔ پہلے خود یاد کرنی، سمجھنی چاہیے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اسلام میں اخلاق کی فضیلت اور شان دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ لوگوں تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق دوسروں سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی بہتری کا فیصلہ کرنا ہو تو کسی کا اخلاق دیکھ کر فیصلہ کرو کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سب سے بڑا مومن، سب سے بڑا مسلمان اور اچھی صفت کا ایماندار شخص وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق دوسروں سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اخلاق ایسی صفت ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ ایک مسلمان وہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، نفلی بڑے روزے رکھتا ہے، نفلی کام کرتا ہے، لیکن ایک دوسرا مومن وہ فرض کام ہی کرتا ہے لیکن اچھے اخلاق کا مالک ہے، اللہ اچھے اخلاق کی بدولت اس مومن کو قیامت کے دن نفلی روزے رکھنے والے اور کثرت سے نفلی نمازیں پڑھنے والے مومن کے برابر اجر اور مقام عطا فرما دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، ان کے اعمال تولنے کے لیے ترازو رکھا جائے گا، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، اس ترازو کے اندر جس عمل کا وزن سب سے زیادہ ہوگا وہ ایک مومن کا اچھا اخلاق ہوگا۔ پانچویں نمبر پر دیکھیے، یہ فضیلت ایسی ہے کہ ہر مسلمان سن کر حیران رہ جائے گا کہ اخلاق بھی اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کے ہاں اتنی اہمیت رکھتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان من احبکم الی وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا، کہ لوگوں قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور سب سے زیادہ مجھے محبوب ہوگا، أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ کون مسلمان یہ خواہش نہیں رکھتا کہ اللہ کے رسول مجھ سے محبت کریں؟ کس مسلمان کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ مجھے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی قربت نصیب فرمائے؟ فرمائیے اسے نصیب ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اور فرمایا وَأَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي أَسْوَأُكُمْ خُلُقًا، اور وہ شخص جس کا اخلاق برا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے اور مجھ سے قیامت کے دن وہ بہت دور کر دیا جائے گا کیونکہ اس کا اخلاق اچھا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ بیٹھے تھے، آپ کا گزر ہوا تو آپ نے گزرتے گزرتے فرمایا الا انبئکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہوتا ہے اور سب سے برا کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کچھ فکر میں پڑ گئے، سوچنے لگے، خاموش رہے۔ آپ نے دوبارہ توجہ دلانے کے لیے اور بات کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے اچھا کون ہے، سب سے برا کون ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا جی فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے من یرجا خیرہ، کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو اچھائی کی امید پیدا ہو جاتی، وَيُؤْمَنُ عَلَيْهِ شَرُّهُ، اور جسے دیکھ کر لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وَشَرُّكُمْ، اور تم میں سب سے برا انسان وہ ہے مَن لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ شَرُّهُ، کہ جسے دیکھ کر لوگ فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اس سے خیر کی کوئی امید نہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس انسان نے ہمیں تکلیف ہی دینی ہے، اس کی شرارت سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ جو شخص ایسا ہو
وہ تم میں سب سے بدترین انسان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تعلیمات ہیں، ان کو ہم نے عام کرنا ہے۔ والدین اولاد کو سکھائیں گے، جہاں جہاں ہمارا حلقہ اثر ہے، ہماری سننے والے، ہمیں فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں وہاں ہمیں ان تعلیمات کو اجاگر کرنا ہے، دوسروں کے دل و دماغ میں ڈالنا ہے، پھر یہ اخلاقیات انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ آخری اور تیسرے نمبر پر چیز یہ ہے کہ میرے بھائیوں، انسان بسا اوقات یہ سوچ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میری یہ بری عادت ہے، ختم ہی نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ وہ کہتا ہے جی میرا تو رویہ ہی ایسا ہے، میرا بول ہی ایسا ہے، میری طبیعت میں سختی ہے، میں نرمی سے پیش آ ہی نہیں سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ یہ کوئی مجبوری نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور انسان کی ہٹ درمی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ کوشش کرے نا تو دیکھیے اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ جو ہماری خاطر محنت اور کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو سیدھے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے کہ اگر انسان یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ میں تو بدل ہی نہیں سکتا، میری طبیعت ایسی ہے، میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، اگر یہی بات صحابہ کرام نے سوچی ہوتی تو ان میں کوئی ابو بکر صدیق پیدا ہو سکتا تھا؟ اگر یہی چیز صحابہ میں اس وقت آ جاتی جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا کہ میری طبیعت ایسی ہے، میں کیا کروں، میں تو ایسا ہی رہوں گا، تو کیا ان میں کوئی فاروق اعظم پیدا ہو سکتا تھا؟ اسی طرح ایک ایک صحابی کے بارے میں سوچئے، اگر وہ یہ سوچ کر بیٹھ جاتے کہ میری عادت کہاں بدلے گی، تو کیا وہ دنیا کے امام بلکہ اللہ ان کو ہمارے لیے نمونہ بنا سکتا تھا؟ ایک شخص آیا، عرض کی اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایک عادت ہے جو مجھ سے چھوٹتی نہیں، آپ مجھے اجازت دیں کہ وہ میں کر لیا کروں، باقی اسلام کے کام پورے کروں گا۔ پوچھا وہ کیا بات ہے؟ وہ نوجوان تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام، میں زنا کا عادی ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن زنا کرنے کی اجازت دے دیں، باقی سارے کام پورے کر لوں گا۔ وہ بھی اسی سوچ سے آیا تھا، میری عادت نہیں بدل سکتی۔ کتنی سخت بات کرتا ہے، کہاں بیٹھ کر؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر۔ صحابہ کرام موجود ہیں، ان کو بڑا غصہ آیا، اٹھ کر اس کو ڈانٹنے اور پکڑنے لگے، نبی علیہ السلام نے روک دیا۔ آپ نے اس نوجوان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یہ بتاؤ کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن سے بدکاری کرے؟ وہ کہنے لگا نہیں، یہ مجھے تو گوارا نہیں۔ فرمایا سارے لوگ یہی بات ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی ان کی عزت پر حملہ کرے۔ پھر آپ نے اسی طرح آہستہ آہستہ اس کو سمجھایا کہ دیکھو، جیسے تم یہ ناپسند کرتے ہو کوئی تمہاری خالہ سے، پھوپھی سے، تمہاری رشتہ دار خاتون سے بدکاری کرے، ساری دنیا کے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کام کی نہ رخصت ہے نہ اجازت ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس نوجوان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل میں طہارت اور پاکیزگی پیدا فرما دے، وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ آپ نے یہ 3 دعائیں کی، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، اس کے بعد وہ نوجوان کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ تو اس لیے یہ عذر جو شیطان ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے نا، میں کہاں بدل سکتا ہوں، میں کہاں ٹھیک ہو سکتا ہوں، میں ایسے ہی رہوں گا، تو میرے بھائیوں ہمیں بدلنے کی، خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کوشش تمہاری ہوگی، منزل تک پہنچانا یہ میرا کام۔ آخر میں ماشاءاللہ ہم سارے دیندار اہل مساجد لوگ بیٹھے ہیں، تو مسجد کے حوالے سے بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ مسجد میں جو نمازی ہیں، آنے والے لوگ ہیں، یہاں کثرت سے آتے ہیں، ان کے اخلاقی رویے کیا ہونے چاہیے؟ وقت شاید پہلے اوپر ہو چکا ہے، لیکن یہ بڑی
ضروری بات تھی، اس لیے میں یہ ضرور بتاؤں گا اور ذکر کروں گا کہ اہل مساجد کے باہم ایک دوسرے کے ساتھ رویے کیا ہونے چاہیے کہ جن کی بدولت مساجد میں پیار بڑھتا ہے، محبت اور الفت میں اضافہ ہوتا ہے، دلوں میں نفرت، کراہت اور ایسے برے خیالات نہیں پیدا ہوتے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس میں ہمارے لیے بڑی سبق ہے۔ آپ نے ضرور یہ حدیث پہلے سنی ہوگی، لیکن اس پہلو اور اس حیثیت سے اس پر توجہ نہیں کی ہوگی۔ حدیث کی ساری کتابوں میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے تھے، ایک دیہاتی شخص باہر سے آتا ہے، داخل ہوا، سب کے سامنے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر پیشاب کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، جیسے ہمیں غصہ آتا ہے، کوئی انجان، نو وارد، ان پڑھ شخص مسجد میں آئے نا، کوئی بھی غلطی کرے، لا علمی سے کوئی برا کام کرے، بہت غصہ آتا ہے۔ طبیعت ایسی ہے، صحابہ کرام کھڑے ہوئے اس کو پکڑنے اور حدیث میں آتا ہے ڈانٹنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا رہنے دو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ اس نے پیشاب کیا، فارغ ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو بلا کر لاؤ۔ جب اسے بلایا گیا، ایک ان پڑھ شخص، دیہات کا رہنے والا، لا علم تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کس اسلوب میں اور کس رویے سے اس کو مخاطب کیا۔ فرمایا اے اللہ کے بندے، ان المساجد لم تبن لہذا، مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنائی جاتی، انما ہی لذکر اللہ و اقامت الصلاۃ والدعاء، یہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، یہاں آتے ہیں دعا کرتے ہیں، ان کاموں کو مسجد میں آ کر کرتے ہیں، ایسے گندگی والے کام یہاں آ کر نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے بڑے سبق ملتے ہیں، لیکن دو باتیں ہیں جن پر توجہ کیجئے کہ دیکھیے مسجد میں بس اوقات نمازوں میں، جمعے میں، رمضان میں بڑے نئے لوگ آتے ہیں، تو یہ نئے لوگ جو بیچارے دین سے بھی دور ہوتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے بھی لا علم ہوتے ہیں، بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بہت برا لگتا ہے ان کو دیکھ کر کے یہ مسجد میں آ کر کیا کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس رویے اور اخلاق کے ساتھ اس سے پیش آنا چاہیے کہ وہ یہاں آ کر یہ محسوس کرے یہاں میرے خیر خواہ اور محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں۔ ان کو ڈانٹنا، ان کو جھڑک دینا، چھوٹی عمر کے لوگ ہوں ان کو مار کر باہر نکال دینا، یہ ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو صحابی کو تعلیم دی نا، وہ مسلمان ہوا بعد میں، تو فرمایا مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مسجد میں آ کر دعا کرتے ہیں، مسجد میں آ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 3-4 کام جو ہے نا، ان کو اگر ہم لازم پکڑ لیں، ہم مسجد میں اکثر کب آتے ہیں؟ جب اذان ہوتی ہے۔ اذان سے لے کر اقامت تک اتنا قیمتی وقت ہے، اتنے اس وقت کے اندر فضیلت والے اعمال شریعت نے بتائے ہیں کہ اگر ہم ان کی پابندی کریں تو جو لوگ اذان سے اقامت تک گپ شپ لگاتے ہیں، نمازیوں کے بارے میں آپس میں تبصرے ہوتے ہیں، امام، خطیب اور مسجد کی انتظامیہ کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ شر اور گناہ پر مبنی ہوتی ہے، ان ساری باتوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ مثلا پہلے مسجد میں آئیں، وقت ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھیں، اس کے بغیر مسجد میں بیٹھنا یہ درست نہیں ہے، یہ انسان کو سیکھنا اور عمل کرنا چاہیے۔ آپ 2 رکعت پڑھ کر فارغ ہوئے، آپ دیکھتے ہیں بھی وقت باقی ہے، ایک عام لا علم انسان وہ گپ شپ لگائے گا، گفتگو کرے گا، لیکن اگر ہم اس کو یہ سکھا دیں کہ ابھی اقامت تک جو 2 منٹ 5 منٹ باقی ہیں، یہ ایسا وقت ہے جس کے بارے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اقامت سے پہلے جو وقت ہے، جو شخص اس میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ کوئی بندہ ہے جو دعا کرنے کے بغیر بیٹھے گا؟ وہ دعا کو سب سے قیمتی سمجھے گا کہ اس وقت تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ضمانت اور گارنٹی دی ہے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ کس کو دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ کس کو اللہ سے مانگنے کی حاجت نہیں ہے؟ وہ دعا کرے جب تک اقامت ہو، دعا میں مصروف رہے، یہ سوچ کر کہ اس وقت اللہ دعا کو قبول کرتا ہے اور قبولیت کی گھڑی۔ پھر دیکھیے اگر پھر بھی وقت بچا ہو تو ایک اور عمل میں آپ کو بتاتا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے لا علم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان مسجد میں کسی وقت بھی آئے، صبح آئے، شام آئے، دوپہر آئے، جس وقت بھی ایک مسلمان مسجد میں آتا ہے، یہاں آ کر قرآن کی 2 آیتیں پڑھتا ہے یا ان کا ترجمہ اور مطلب سیکھتا ہے مسجد میں بیٹھ کر، فرمایا اس کا ثواب اور فائدہ اتنا ہے کہ جیسے بندہ گھر سے باہر نکلے اس کو 2 موٹی تازی پلی پلائی اونٹنیاں مفت میں مل جائیں، جتنا اس کا فائدہ ہے مسجد میں بیٹھ کر 2 آیتیں پڑھنے کا اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پلی پلائی ایک اونٹنی 3-4 لاکھ روپے کی آتی، تو 2 آیتیں مسجد میں آپ پڑھ جائیں تو کتنے لاکھ کا فائدہ لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ مسجد میں بیٹھ کر جو قرآن پڑھنے کا اجر ہے نا، وہ گھر اور دکان میں بیٹھ کر پڑھنے سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ رویے اور اخلاقیات ہیں جن کی بالخصوص اہل دین کو، اہل مساجد کو پابندی کرنی چاہیے، اور ایک مسلمان کو اپنا یہ شعار بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے۔ جس احباب کو سوال کا جواب آتا ہو شیخ محترم نے بیان کیا ہے، اسی میں سے انشاءاللہ سوال کیے جائیں گے۔ وہ صرف اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا اور انشاءاللہ شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے جواب پوچھیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارہ پانے والا شخص اپنے کس عمل کی وجہ سے خسارہ پائے گا؟ بیٹا آپ بتاؤ۔ اس کا جو اخلاق ہوئے گا اور رویہ ہوئے گا دوسرے کے ساتھ، اونچی آواز سے بات کرو۔ اس کا جو اخلاق ہوئے گا اور جو اس کا رویہ ہوئے گا، دوسروں کے ساتھ جو وہ اخلاق، سلوک اور رویہ، یا ان کے ساتھ ظلم کے ساتھ پیش آئے گا، کس وجہ سے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو بیٹا۔ سوال نمبر 2، انسان اپنی بد اخلاقی کی عادات کو کس طرح ختم کر سکتا ہے جو شیخ محترم نے ذکر کی؟ جی آپ بتائیں۔ سب سے پہلا ذریعہ کہ اللہ سے دعا کرے اللہ میرے اخلاق کو بہتر فرمائے اور میری بری عادتوں کا خاتمہ فرمائے۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، یہ لے جی۔ سوال نمبر 3، وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی؟ یہ پیچھے بھی ماشاءاللہ لوگ درس میں شریک تھے، یہاں سے بھی حصہ ہونا چاہیے سوال جواب کے اندر۔ جی آپ بتائیں۔
جی بالکل، جو شخص جب خریدتا ہے کوئی چیز، بیچتا ہے کوئی چیز یا قرض واپس لیتا ہے تو نرمی سے پیش آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے پر رحمت نازل فرمائے۔ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، یہ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال نمبر 4، عیسائی بادشاہ کا نام کیا ہے اور اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا سوال کیا تھا اور کیا جواب دیا تھا؟ ماشاءاللہ یہ بزرگ بتائیں گے، جی بتائیں۔ عیسائی بادشاہ کا نام تھا ہرقل، جی اس نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ جو نبی ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ جی انہوں نے فرمایا کہ سچ بولنا، امانت کا خیال رکھنا، وعدے کی پاسداری کرنا جی، اور اخلاق سے پیش آنا۔ اخلاق سے پیش آنا، یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بتانے لگے کہ توحید، رسالت اور نماز کے بعد وہ پیغمبر یہ تعلیم دیتا ہے سچ بولو، امانت کا خیال رکھو، وعدہ پورا کرو اور پاک دامنی اختیار کرو۔ تو ہرقل نے سن کر کیا کہا تھا؟ اس نے کہا یہ بات ایک نبی کے اندر یہ سب ہاں، یہ جو اوصاف تم بتا رہے ہو یہ ایک نبی اور رسول کے ہوتے ہیں۔ تو بالکل درست جواب دیا جی، انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ سوال نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی اور سب سے بڑا ہدف کیا تھا؟ جی آپ بتائیں۔ ایک کھڑے ہو گئے سر۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلند مقام پر فائز ہیں۔ اور آپ کو کس لیے بھیجا گیا تھا؟ سکھائیں، اچھے اخلاق کی تعلیم تکمیل کرنے کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ماشاءاللہ بالکل درست ہے۔ سوال نمبر 6، وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تباہ کر دیا تھا؟ ان کا گناہ کیا تھا اور کس نبی کی وہ قوم؟ جی بچے ماشاءاللہ کافی کھڑے ہیں، آپ بتائیں بیٹا۔ ماپ تول میں کمی کرتی تھی اہل مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ ایک پوری امت اور قوم کو اللہ نے اس لیے تباہ کر دیا کہ وہ ماپ تول میں یعنی بیچنے میں، دوسروں کو سودا دینے میں کمی کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ بالکل درست ہے۔ سوال نمبر 7، جی کاروبار میں برکت کس گناہ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیچھے سے بتائیں، آپ بتائیں جی، آپ بالکل آپ جی جی جھوٹ بولنے کی وجہ سے کاروبار میں، اور اسی طرح اس کے ساتھ جو دولت اور مال کماتے ہیں اللہ برکت کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ جی بالکل درست ہے۔ سوال نمبر 8، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اخلاق کے بارے میں کتنی باتیں بتائی تھی؟ ان میں سے 2 ذکر کرو۔ جی بتائیں آپ۔ نمبر 1 ٹھیک ہے کہ دوسروں کو تکلیف سے محفوظ رکھنا، یہ وہی ہے، تکلیف سے روکنا اور برائی سے روکنا ایک ہی ہے، وہ بھی یہی ہے۔ یہ ان کی جی چلیے، یہ خندہ پیشانی سے پیش آنا، ہم تھوڑی مدد کر دیتے ہیں ان کی۔ ماشاءاللہ انہوں نے ہمت کی ہے، حصہ لینے کا حوصلہ پیدا کیا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے خوشگوار طریقے سے دوسرے کے ساتھ پیش آنا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر، اللہ مزید برکت دے گا۔ سوال نمبر 9، شیخ محترم نے خریدنے والے کون سے صحابی کا قصہ ذکر کیا ہے، اس کو مختصراً بیان کر۔ جی آپ بتائیں، آپ چلیے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ، جی ان کا ذکر فرمایا کہ یہ قافلہ وہ گھوڑے جو خرید کر لایا، جی اسے وہ بلا کر لاؤ کہ کم قیمت میں خرید کر لائے۔ وہ جب تلاش کر کے ان کا غلام لایا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تمہیں اچھی قیمت کا ہے، بڑا آپ نے کم قیمت میں دیا ہے، کہتا اس کا 100 اور بڑھاؤ، 200 بڑھاؤ، پھر 100 بڑھا کر میں نے کہا اب یہ جو چلا یہ قیمت صحیح ہے۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں میں نے یہ کام کیا ہے، کیا فرمایا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی زبان پر سیکھنا ہے کہ انسان جب بھی کسی کے ساتھ کوئی خرید کرے تو اس کو فائدہ پہنچائے، اس کا نقصان نہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام سے بتانے لگے کہ میں نے مسلمان ہوتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ہر مسلمان سے ہمدردی خیر خواہی کے ساتھ پیش آؤں گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہتر ہے۔ اللہ مزید برکت دے چھے۔ سوال نمبر 10، وہ کون سا وقت ہے جس میں انسان کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ، بھائیوں نے پہلے جواب دے دیا ہے، ہاں وہ ذرا دوسروں کو موقع دیں۔ جی بھائی آپ بتائیں۔ جی جی کون سا وقت ہے؟ اذان اور اذان اور پھر کوشش کریں۔ کوئی بات بولے نا پیچھے سے۔ صحیح بتا رہے ہیں، صرف لفظ ان کو یاد نہیں آ رہا۔ اذان کے بعد کب تک یہ وقت باقی رہتا ہے؟ تکبیر اولیٰ تک، یعنی اقامت تک۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہتر ہے۔ اللہ آئندہ مزید انشاءاللہ توفیق دیں گے۔ سوال نمبر 11، یہ چھوٹے بچوں سے سوال ہے، سب سے بڑا مومن اور سب سے بڑا مسلمان کون سا شخص ہے؟ بچے بھی جواب دیں، وہ حصہ لیں۔ جی آپ پیچھے والے آپ چلیں۔ جی جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے وہ سب سے بڑا مومن ہے اور سب سے بہترین شخص ہوتا ہے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے۔ جی آ جائیں، اب اگلا سوال بھی بچوں ہی سے کریں گے۔ سوال نمبر 12، اہل مسجد والوں کے بارے میں شیخ محترم نے کون سا قصہ ذکر کیا ہے اور اس میں مسجد والوں کے لیے کیا سبب ہے؟ چلیں بزرگ ہی بتائیں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ اس میں قصہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کے مسجد میں پیشاب کر دیا، تو صحابہ کرام کو غصہ آ گیا اور وہ اس کو مطلب لکھنے لگے یا مارنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جی اور بعد میں اس شخص کو جب کہا کہ اس کو پیشاب کرنے دیں، جب اس نے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نام سے فرمایا کہ آپ اس کو میرے پاس لے جائیں۔ صحیح تو اس کو اپنے پاس سامنے بٹھایا اور کہا کہ میں بندے مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی۔ مسجدیں دعا کے لیے ہوتی ہیں، نماز کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کے اندر مسجد میں آنے والے لوگوں، یہاں رہنے والوں کے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں یہ سبق ہے کہ جب کوئی نیا بندہ آئے جی تو اس کو دیکھیں کہ وہ کوئی اس طرح نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے، جی جی اس کے ساتھ رویہ جو ہے وہ نرم خوش اخلاقی والا ہونا چاہیے، تاکہ بالکل وہ یہ صحیح، سمجھے بالکل کہ صحیح، میرے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، مسجدوں میں نفرت نہیں پھیلانی، بالکل صحیح، محبت سے پیش آئے تاکہ ماشاء اس کا اللہ، دل اور بڑے اور وہ
ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہترین ہے. جی جی